یہ میں میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے، میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو علی الحسن بھائی. الجامع لاحکام القرآن الجزء الخامس، یہاں پہ صفحہ نمبر 129، تفسیر قرطبی ہے. یہ کون سا جلد ہے بھائی عزیزوں؟ الجزء الخامس، جزء خامس، صفحہ نمبر 129. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس سے استمتاع سے کیا مراد ہے. استمتاع سے کیا مراد تلذذ ہے جو نکاح دائم میں ہے، یا استمتاع سے مراد عقد مؤقت ہے؟ کہتا ہے ایک جماعت کا قول یہی ہے، حسن ہے، مجاہد ہے، ان کا قول یہی ہے کہ استمتاع سے مراد ہے انتفاع تلذذ بالنکاح، نکاح جو عقد دائم ہے اس سے. لیکن اگلے صفحے میں جا کے فرماتے ہیں وقال الجمہور، لیکن جمہور علماء کا قول ہے المراد نکاح المتعہ الذي كان في صدر الاسلام. جمہور علماء کا قول ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ متعہ کا اسلام میں فٹ نہیں آتا، عزیزو قرآن حجت تو ہے نا، اگر فٹ نہیں آتا تو قرآن میں کیوں ہے؟ جمہور کا کیوں یہ قول ہے؟ جمہور کا کیوں قول ہے کہ یہ آیت سے مراد نکاح متعہ ہے جو صدر اسلام میں ہوتا تھا؟ اور وقراءت ابن عباس و ابی و ابن جبیر، ابی ابن کعب صحابی، عبداللہ ابن عباس صحابی، سعید ابن جبیر متابعی، ان کا قراءت اس طرح ہے فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن. اجل مسمى آیت کا جزء تھا ان قراءات میں. اچھا، میں ایک دو روایت مزید دکھا دوں پھر میری بات ختم. یہ کتاب ہے بخاری طبع دار تراف. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 816، حدیث نمبر 4615، کتاب التفسیر. تفسیر ہے کس آیت کی؟ اس آیت کی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. کس آیت کی؟ لا تحرموا، اے مسلمانوں لا تحرموا، حرام نہ، حلال کو حرام نہ بناؤ. جو چیز اللہ نے حلال بنایا ہے اس کو حرام نہ بناؤ. ما احل اللہ لکم، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا. اچھا، حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے مروی. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کننا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیس معنا نساء. ہم غزوات پہ جاتے تھے، جنگوں پہ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی. لمبا راستہ ہے، حدیبیہ پہ گئے اتنا عرصہ رہے، مثلا غزوہ تبوک میں گئے اتنا عرصہ رہے، بہت دور کا راستہ، 1 مہینے کا راستہ، ٹھیک ہے نا. غزوے بہت سارے دور ہوتے تھے، عورتیں کوئی نہیں ہے. مردوں کو کیا ہوتا ہے، ان کو عرب ہیں بھائی، ویسے عرب بھی نہ ہو، انسان ہے، اس کو شہوت ہو، بہت سارے جوان ہیں، مرد ہیں. اچھا، اور فقلنا الا نختصی، ان کو شہوت اتنا ان کے پاس ان کو اذیت کرتا تھا کہ فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا خسی کریں اپنے آپ کو خسی کر دیں. خسی کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بے عزتائی نکال دیں تاکہ شہوت ہی ختم ہو جائے. فنہانا عن ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا. فرخص لنا بعد ذلك، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ان نتزوج المرأة بالثوب، کہ ہم کسی عورت کے ساتھ ٹیمپرری طور پر، عارضی طور پر اس کو ایک کپڑا دے کے، ایک قمیض دے دیا، اس کو ایک کپڑا دے کے، ازار دے دیا، اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے ساتھ نکاح کریں. ثم قرأ، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حلال کو حرام نہ بنا. عزیزو، جو لوگ کہتے ہیں کہ نسخ کہ متعہ جائز تھا پھر نسخ کیا گیا، تو عبداللہ بن مسعود نے آیت کیوں پڑھی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کیا قرآن کے معانی سے ناواقف شخص ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں موافقت نہیں کرتا، تبھی تو یہ آیت کی یہاں پہ وجہ بنتی ہے، وَإِلَّا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں بخاری سے. بخاری صفحہ نمبر 796، حدیث نمبر 4518، عمران ابن حسین فرماتے ہیں انزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ، آیہ متعہ قرآن میں نازل ہے. فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. اچھا، ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودگی میں، ان کی حیات طیبہ میں ہم نے کیا کیا؟ متعہ انجام دیا. ہاں ٹھیک ہے، صحابی کہہ رہے ہیں ولم ينزل قرآن يحرمه،
اور قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی کہ اس کو کیا کرے، جو آیت اس کو جواز قرار دیا اس کو کیا کرے، حرام بنا دے. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت تک انہوں نے اس سے کیا نہیں کیا، اس کو منع نہیں فرمایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہم متق کرتے تھے، قرآن میں آیت موجود ہے، قرآن نے منع نہیں کیا، موت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. قال رجل برأیہ ما شاء، ایک شخص نے اپنے اجتہاد، رائے اجتہاد سے، اس نے جو اس کی مرضی میں آیا تھا اس نے کہا. اس سے مراد کون ہے عزیزو؟ کون تھا وہ شخص؟ التوشیح لشرح جامع الصحیح، تالیف عبد الرحمن السیوطی، شرح بخاری عبد الرحمن سیوطی کی. یہاں پہ صفحہ نمبر 2770، قال محمد یقال انہ عمر، وہی روایت ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ یقال انہ عمر، کہا جاتا ہے کہ جس نے منع کیا وہ عمر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایک نقطہ عرض کروں، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، بخاری نے اس آیت کے صدر میں یہ اس روایت کے صدر میں عنوان میں یہ آیت لے کے آیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس روایت کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے. کیوں تعلق نہیں ہے؟ تعلق اس لیے نہیں ہے کہ جب متعہ مطلقہ کہا جاتا ہے، مطلقہ کا اس سے متعۃ النساء مراد ہوتی ہے، متعۃ النساء مراد ہوتی ہے، نہ کہ متعۃ الحج. حالانکہ متعۃ الحج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کو بھی عمر نے منع کیا تھا. ملاحظہ فرمائی، الموسوعہ مسند احمد بن حنبل جزء اول چھاپ الرسالہ صفحہ نمبر 437، حدیث نمبر 369، حاشیہ نمبر 2، اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، اسناد صحیح. بھلے ابن زبیر متعہ سے منع کرتے تھے، ابن عباس متعہ کی امر کرتے تھے. اللہ، یہ اگر منسوخ ہے تو عبداللہ ابن زبیر کس سن کی بات ہے؟ سن 62 63 64 کے بعد، 63 64 62 کے بعد یہ خلیفہ بنا ہے. خلیفہ بناتا مکے میں، عبداللہ ابن عباس بھی مکے میں رہتا تھا، اور عبداللہ ابن عباس کی وفات ہے سن 68 ہجری کو. اس زمانے کی بات ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کیا تھا؟ خلیفہ تھا. وہ منع کرتا تھا کہ متعہ جائز نہیں ہے، اور عبداللہ ابن عباس حکم دیتا تھا کہ متعہ کیا کرو. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فعلی یدی جر الحدیث، وہ کہتا ہے میرے سامنے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بات تو میرے سامنے کی بات ہے، میرے سامنے میں ایک معاملہ گزرا ہے، قصہ گزرا ہے. تمتعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے متعہ کیا. اچھا، ومع ابی بکر، اور عمر ابو بکر کے زمانے میں بھی ہم نے متعہ کیا. اچھا، فلما ولی عمر، جب عمر خلیفہ بنے، خطب الناس، اس نے خطبہ دیا، فقال ان القرآن هو القرآن وان الرسول هو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمر نے خطبہ دیا اور کہا کہ قرآن وہی قرآن ہے، رسول وہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وانهما كانا متعتان على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 متعے ہوتے تھے. اچھا، احداهما متعۃ الحج والاخرى متعۃ النساء، اور دوسرا متعۃ النساء ہے، متعۃ النساء. یعنی کس نے منع کیا ہے؟ رسول پاک اس حدیث میں سخت ہے کہ عمر نے منع کیا ہے، اس حصے کو ان لوگوں نے ہٹا دیا اس حدیث سے، میں وہ دکھاؤں گا آپ کو. اچھا، کہ وہ ہٹایا گیا ہے. تو عمر کا جو اصل خطبہ ہے وہ اس نے کہا وَأَنَا أُعَاقِبُ أَنَا أَنْهَا عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، کہ میں منع کرتا ہوں اور جو کرے اس پہ میں زنا کا حکم جاری کر دوں گا. مسند احمد ابن حنبل جزء 22 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، حدیث نمبر 14479، صفحہ نمبر 365، متعتان كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ فنهانا عنهما عمر فانتهينا. جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ 2 متعے ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک متعۃ النساء، ایک متعۃ الحاج. اس سے عمر نے منع کیا اس سے، اور پس اس کے بعد ہم جو ہے ہم نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا متعے سے. اچھا، یہ حدیث حاشیہ نمبر 2، حاشیہ نمبر 2، اسناد صحیح علی شرط مسلم. اچھی بات. تو عزیزو اس کے علاوہ میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، دلائل بہت زیادہ، میں اس سے زیادہ نہیں بولتا کیونکہ بہت بات لمبی ہو جائے گی، تقریر لمبا ہو جائے گا. حکم جناب.